بادشاہ زونواس بڑی بدمستی میں بیٹھا تھا۔ شراب کا جام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے سامنے وزیر اعظم خضر اور بصرہ کے تاجر حسان اور ربیہ بیٹھے تھے۔ خضر بادشاہ سے کہہ رہا تھا، امرو کو بصرہ سے نکالنے کا سہارا سعد کے سر پر ہے۔ اسی نے ایک ایسی من گھڑت کہانی امرو کو سنائی کہ جس پر امرو ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے پر پوری طرح آمادہ ہو گیا۔ ربیہ بولا، حضور، میں نے بھی امرو کو جذبہ ابارا تھا اور اس سے کہا تھا کہ ڈاکوؤں سے انعام و کرام حاصل کر لے، اور پھر اس کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو ڈاکوؤں کو گرفتار کروا سکے۔ حسان بولا، یہ ٹھیک ہے، ربیہ نے میرے سامنے امرو کو کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سبھی نے مل کر اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ خضر بولا، مگر سعد نے جن ڈاکوؤں کی نشاندہی کی وہ ڈاکو مصر میں موجود ہیں، وہ ابو الاہلول کے پیروکار ہیں۔ ان کی عورتیں جادوگری میں پوری طاق ہے۔ اگر امرو ان کے پلے پڑ گیا تو وہاں سے واپس نہیں لوٹے گا۔ اگر کسی طرح سے واپس لوٹ بھی آیا تو یہاں کے حالات اسے خود ہی موت کے منہ تک پہنچائیں گے۔ مگر حضور، ان سپاہیوں نے آ کر کیا اطلاع دی جو امرو کے پیچھے اسے قتل کرنے کی غرض سے گئے تھے؟ ربیہ کے پوچھنے پر خضر نے جواب دیا، وہ بدبخت اپنے ساتھی حارث سمیت نخلستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور ہمارے سپاہی اور سعد اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ چونکہ رات کا پہر تھا، اسی لیے وہ طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ خیر، کوئی بات نہیں، اگر وہ اس طرح موت کے گھات نہیں اترا تو ضرور اپنے شہر میں آ کر موت کے گھات اتر جائے گا۔ حسان بولا، میں تو کہتا ہوں خدا کرے اسے مصر کی جادوگر عورتیں ہی مار ڈالے تو اچھا ہے، شاید ایسا ہی ہو جائے۔ خضر بولا۔ ربیہ کہنے لگا، میں نے سن رکھا ہے کہ امرو خود بھی جادو کرنے میں ماہر ہے اور اس کے قبضے میں جن بھی ہیں۔ اس پر خضر زور سے کہکا مارتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے امرو سے ساری بات کا پتہ چلا لیا تھا۔ اس کے قبضے میں نہ تو کوئی جن ہے اور نہ ہی وہ خود جادو کرنے میں ماہر ہے۔ البتہ اس کے پیر و مرشد امیر حمزہ کو یہ قدرت ضرور حاصل ہے کہ وہی امرو یار کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن آج کل وہ یہاں نہیں ہے، نہ ہی اپنے وطن یثرب میں موجود ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ شاہ طلسمات کی دعوت پر کوکاف گئے ہوئے ہیں۔ زونواس نے شراب کا جام پیتے ہوئے کہا، اب امرو کا قصہ چھوڑو اور آگے کی بات کرو۔ خضر بولا، حضور کا اقبال دگنا ہو، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل سے ہم ربیہ اور حسان کو چھوڑ کر دوسرے تاجروں سے آمدن پر حصہ وصول کرنا شروع کر دیں گے۔ حسان اور ربیہ ہمارے وفادار ہیں، ہم ان سے کسی قسم کا کوئی حصہ وصول نہیں کریں گے۔ سازش کے دوسرے حصے میں یہ ہمارا ساتھ پورا دیں گے۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہم وہی کچھ کریں گے جس کے بارے میں ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ خدا نے چاہا تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ ربیہ کے حامی بھرنے پر حسان نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور بولا، حضور، ہمیں گھبرانے اور فکرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سعد ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہر سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کافی ہوشیار اور چالاک ہے۔ بے شک سعد ہوشیار آدمی ہے اور ہمارا وفادار بھی ہے۔ خضر، اس کے لیے تم ایک اچھے انعام کا اعلان کرنا۔ زونواس نے خضر سے بولا۔ خضر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، حضور کا اقبال بلند ہو، آپ فکر نہ کریں، ہم سعد کو انعام دے کر اسے ہر طرح کی فکر سے آزاد کر دیں گے۔ اس کے بعد خضر نے اشارہ کیا تو ربیہ اور حسان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، حضور، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے۔ زونواس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کے لیے کہا۔ اس پر وہ دونوں سلام کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جب وہ چلے گئے تو زونواس بولا، خضر، بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے ہر کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ حسان اور ربیہ عوام سے خوف زدہ ہو کر سارا راز اگل دیں۔ حضور کا اقبال بلند ہو، چلاک بیڑیا اب کبھی بھی حضور سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں ایسے ایسے سبز باغ دکھائے ہیں کہ یہ مرتے دم تک حضور کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ اور سعد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر خضر کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی اور بولا، ابھی ہم نے سعد سے بڑے کام لینے ہیں۔ وہ سنگ دل آدمی ہے اور کمزوروں پر ہاتھ اٹھانے سے شرم محسوس نہیں کرتا۔ سازش کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تاجروں سے ہمارا حصہ وصول کرنے میں بھی پوری تند ہی سے کام کرے گا۔ جب ہمارے پاس اچھی خاصی دولت اکٹھی ہو جائے گی اور امرو کے بارے میں سازش بھی مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم سعد کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ زونواس نے خضر کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ سازش میں حصہ لینے والے تمام لوگ ختم کر دیے جائیں تاکہ اس راز کو فاش کرنے میں کبھی کسی کی جرت نہ ہو سکے۔ خضر نے بادشاہ کا فقرہ مکمل کیا تو زونواس نے زور کا ایک کہکا مارا اور اس کے ساتھ ہی شراب کے 2-3 جام چڑھا کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ امرو ابھی تابوت کے پاس سے گمسم کھڑا تھا کہ حارث گھبرایا ہوا غار میں داخل ہوا۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ امرو کے پاس رک گیا اور ہاتھ سے باہر کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ زبان سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔
عمرو نے اس کی ہمت بنداتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں حارث، میں تمہارے ساتھ ہوں، اطمینان سے بات کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر حارث بامشکل بولا، وہ ڈول پیٹ رہے ہیں اور وہ ادھر ہی کو آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ادھر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ حارث نے ابھی بات ختم ہی کی تھی کہ عمرو کے کانوں میں ڈول کے پیٹنے اور لوگوں کے شور و غل کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ غالباً وہ لوگ غار کے اندر داخل ہو چکے تھے، اب یہاں تک آنے والے تھے۔ اس اچانک بات پر عمرو کا ذہن ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ یہاں عبادت کے لیے یا کسی اور بات کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے عمرو اور حارث کو یہاں دیکھ لیا تو انہیں زندہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسے غار میں چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ادھر ڈول کی آواز پہلے سے زیادہ نزدیک سے سنائی دے رہی تھی، مگر عمرو کی نظر ایک بڑے پتھر پر پڑی جو غار کے کونے میں تابوت کے سرہانے کی طرف پڑا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ لوگ اندر داخل ہو کر ان کو دیکھیں، عمرو نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ کر پتھر کے پیچھے جا چھپا۔ اگر کسی نے قصداً آگے بڑھ کر ان کو دیکھا نہ ہو تو کوئی بھی ان کی موجودگی کا احساس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پتھر کے پیچھے پوری طرح سے چھپ چکے تھے۔ اتنے میں انہیں ڈول کی آواز اپنے نزدیک سے ہی سنائی دینے لگی، جس پر وہ سمجھ گئے کہ وہ لوگ غار کے اندر چبوترے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اب لوگ شور نہیں مچا رہے تھے، صرف ڈول پیٹا جا رہا تھا اور کبھی کبھار ایک شخص اونچی آواز میں کسی کو پکارنے لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈول کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ عمرو نے ہمت کر کے پتھر کی اوٹ سے دیکھا، بہت سے لوگ تابوت کے چاروں طرف گھیرا باندھے کھڑے تھے۔ عمرو ان کی ٹانگوں کے درمیان سے چبوترے اور تابوت کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تابوت کے نزدیک ایک آدمی کھڑا تھا جس کے پاس ہی ایک خوبصورت عورت کھڑی ہے جس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ وہ آدمی جو ایک معزز انسان دکھائی دیتا تھا، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کسی نامعلوم زبان میں کسی کو پکار لیتا تھا۔ اس وقت ڈول پیٹنے والا پہلے سے بھی زیادہ زور سے ڈول پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ پھر اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، ڈول والے نے اپنے ہاتھ روک لیے، ڈول بجنا بند ہو گیا۔ اب مکمل خاموشی اور خوف نے لے لی اور وہ آدمی جو پرہیت دکھائی دیتا تھا اپنی آنکھیں بند کیے کافی دیر تک کھڑا رہا۔ دوسرے لوگ بھی گمسم کھڑے تھے، ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے وہ مردہ ہو کر رہ گئے ہوں، ان کے سانسوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حارث اپنی آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا۔ عمرو اوٹ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ میں ایک انجانا سا خوف بھی محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں اس آدمی نے زور سے اپنے بازو نیچے کیے اور اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے ادب سے آگے بڑھ کر تابوت کا ڈھکنا اوپر اٹھایا۔ اس کے بعد دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر اس عورت کو جو گمسم اور سہمی سہمی دکھائی دے رہی تھی بازوؤں سے پکڑ کر آگے کیا اور اسے تابوت میں دیکھتے کو کہا۔ اس پر اس عورت نے یوں ہی تابوت کے اندر دیکھا، ایک دل زور چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس آدمی پر دو آدمی اور آگے بڑھے، چاروں نے مضبوطی سے عورت کو پکڑ لیا۔ ایک نے اس کی گردن میں رسا ڈال کر اسے پتل کے پیالے کے اوپر جھکایا۔ پرہیت نے کسی عجیب و غریب زبان میں کچھ پڑھا اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور آدمی آگے بڑھ کر تلوار اٹھائی۔ اس پر ایک بار پھر عورت کی دل زور چیخ بلند ہوئی، مگر اسی وقت تلوار کا بھرپور ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور گردن کٹ کر ایک جھٹکے کے ساتھ پتل کے پیالے میں جا گری۔ اس کے ساتھ ہی خون کا فوارہ ابل پڑا اور ان لوگوں نے اس وقت تک عورت کو پکڑے رکھا جب تک اس کے جسم سے تمام خون نچڑ کر پیالے میں جمع نہ ہو گیا۔ عمرو نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چونکہ حارث اس کی پشت پر چمٹا بیٹھا تھا اسی لیے اس نے کچھ بھی نہ دیکھا تھا، مگر جو کچھ عمرو نے دیکھا اس کے جسم میں لرزہ سا طاری ہو کر رہ گیا۔ قریب تھا کہ وہ خوف اور ڈر سے چیخ پڑتا، مگر اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور ہاتھ سے منہ کو دبا لیا۔ جب وہ لوگ عورت کے جسم سے تمام خون نچوڑ چکے تو ان میں سے ایک نے عورت کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈالا۔ پرہیت نے کچھ پڑھنے کے بعد چبوترے پر سے نیچے اتر آیا اور غار سے باہر کی جانب چل پڑا۔ دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی میں باہر کی جانب چل پڑے۔ اب ڈول پیٹا نہیں جا رہا تھا بلکہ ہر کوئی اپنا اپنا سر جھکائے بڑی خاموشی سے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ عمرو نے ان سب کو جب جاتے دیکھا تو اپنے آپ کو سنبھالا اور چاہتا کہ وہ حارث کو لے کر پتھر کے پیچھے سے باہر نکلے۔ ایک نئے واقعے نے اسے دوبارہ ہوشیار کر دیا اور وہ پھر سے پتھر کی پشت پر ہو گیا۔ اس نے غور سے تابوت کی جانب دیکھا۔ تابوت میں سے وہ مکروہ صورت لاش اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لاش کا کٹا ہوا سر جسم کے ساتھ تھا۔ عمرو ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا، کیونکہ عمرو کا پورا یقین تھا کہ یہ لاش سب سے پہلے تابوت سے نکل کر انہیں پکڑ لے گی۔ ایسی بدروح کے ہاتھوں ان کا زندہ بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ عمرو کے لیے ایک ایک لمحہ پہاڑ بن کر گزر رہا تھا۔ چونکہ حارث نے غار میں ہونے والے کسی بھی واقعے کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہ عمرو کے پیچھے بیٹھا زیادہ خوف محسوس نہیں کر رہا تھا، مگر عمرو جو کچھ دیکھ چکا تھا اس سے اس کے حواس معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ اب وہ بڑی دل سوزی کے ساتھ دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگ رہا تھا اور بار بار خوف بری نظروں سے سر سے اوپر تک دیکھ لیتا تھا۔
اسے یقین تھا کہ لاش اسے سر سے پکڑ کر آسانی سے اوپر اٹھا لے گی۔ وہ لاش کے دو چار جھٹکے سہ لے گا، مگر حارث اسے دیکھتے ہی جان ہار دے گا۔ عمرو اس بے بسی کی موت کے خیال ہی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لمحے منٹوں میں بدل گئے۔ عمرو کو لاش کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دی۔ اس پر عمرو نے ہمت سے کام لیا اور اللہ کے نام کا ورد کرتے ہوئے پتھر کی اوٹ سے نکلا تو نئے منظر سے اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ لاش اس بھاری بھرکم پیالے کو اٹھائے گٹا گٹ خون پی رہی تھی جو خوبصورت عورت کے خون سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ عمرو پھٹی پھٹی خوفزدہ نظروں سے اوپر دیکھتا رہا۔ اس لاش نے خون کے پیالے کے بعد پیالہ پہلے والی جگہ پر رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر تابوت میں جا لیٹی۔ پھر تابوت کا ڈھکنا بھی لاش نے اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا۔ لاش کی پیاس عورت کے تازہ اور گرم خون سے مٹ گئی تھی۔ اب اسے کسی اور شے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ لاش کا کام اتنا ہی تھا جسے وہ پورا کرنے کے بعد آرام سے تابوت میں لیٹ گئی ہے، مگر یہ خوفناک لاش کس کی ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ لوگ اس کی خاطر ایک بے گناہ عورت کا خون کیوں بہاتے ہیں؟ یہ سب ایسی باتیں تھیں جن کا جواب عمرو کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس وقت کوئی ایسی بات سوچنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، وہ یہ کہ حارث کو لے کر فوراً غار سے نکل جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ عمرو نے حارث کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے پتھر کی اوٹ سے باہر نکال کر دوڑ پڑا۔ وہ چند منٹوں میں ہی حارث کو لے کر غار سے باہر آ گیا۔ دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کچھ دیر تک سستانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کھلی فضا میں پہنچنے کے بعد عمرو نے اس سارے واقعے پر سوچنا شروع کر دیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے ایسا آدمی ملے جو غار کے اس بھیانک راز پر سے پردہ اٹھائے۔ چونکہ حارث نے کچھ نہیں دیکھا تھا اسی لیے وہ چپ تھا، مگر اپنے آپ میں کچھ خوفزدہ سا ضرور تھا۔ وہ عمرو سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ کھوئی نظروں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹیلے پر پڑی اور عمرو کو اس ٹیلے کی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا، آقا وہ وہی ہے؟ عمرو نے ٹیلے کی جانب دیکھا تو اس نے اسی پروہیت کو جسے وہ غار میں دیکھ چکا تھا آنکھیں بند کیے بیٹھا۔ اس کے سامنے عورت کی لاش بغیر سر کے پڑی تھی۔ آقا یہاں سے بھاگ چلو، یہ شخص کوئی جادوگر دکھائی دیتا ہے، حارث نے گھبرائے ہوئے کہا۔ عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، حارث گھبراؤ نہیں، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں ابھی اس سے مل کر آتا ہوں۔ حارث نے عمرو کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس کے پاس جانے نہیں دوں گا، وہ جادوگر ہے، اس کے سامنے کوئی لاش پڑی ہے جس کا سر مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوں حارث، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں تم نے اس کا اشر اشیر بھی نہیں دیکھا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں میرے آقا، پھر بھی مجھے آپ کی زندگی بے حد عزیز ہے۔ عمرو نے حارث کی بات نہ مانی اور اسے تسلی دے کر حرویت کی جانب چل پڑا۔ حارث جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا، اس کی ہمت نہ پڑی کہ وہ عمرو کے ساتھ چلنے کی حامی بھرے۔ عمرو پرویت کے آگے جا کھڑا ہوا۔ پرویت کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں اور وہ چپ چاپ بیٹھا عمرو کی جانب ادھر ادھر دیکھا، اسے اور کوئی شخص دکھائی نہ دیا، البتہ عورت کی لاش بغیر سر کے پرویت کے آگے ہی دری تھی۔ شاید یہ سب وہ کسی اور علم کی بدولت کوئی نیا فتنہ جگانے والا تھا۔ عمرو نے چاہا کہ وہ پرویت کی آواز دے کر اسے اپنے وجود کا احساس دلائے، لیکن یہ سوچ کر وہ چپ ہو رہا کہ آیا پرویت کوئی اور بھی کام دکھاتا ہے یا نہیں۔ عمرو اس کے سامنے ہٹ کر دائیں ہاتھ والے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک پرویت نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے سب سے پہلے عمرو کی جانب گھور کر دیکھا۔ اس پر عمرو ایک دم درخت کے پیچھے ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے عمرو کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عمرو نے سوچا کہ اگر پرویت اس پر کوئی وار کرنے کی کوشش کی تو اسے پتھر سے اس کا سر پھوڑ دے گا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ اس سے نپٹ لے گا، مگر پرویت نے اس پر کوئی حملہ نہ کیا بلکہ اس کی جانب غور سے دیکھنے لگا۔ اجنبی غالباً تم نے اسے ساری حقیقت کو پا لیا تھا جو غار کے اندر موجود ہے۔ عمرو کو پرویت کے اس اندازے سے بات کرنے پر کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور پتھر کو زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، میں نے کسی حقیقت کو نہیں پایا، البتہ ایک خوفناک واقعہ اپنی ان آنکھوں سے ضرور دیکھا ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے بے حد بے چین ہوں۔ عمرو کی اس بات پر پرویت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، تم اس حقیقت کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے اسے اپنے آپ تک محدود رکھو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ پرویت نے بات ختم کی تھی کہ عمرو کو چند آدمی سیاہ لباس پہنے ہوئے سامنے آتے دکھائی دیے۔ عمرو ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے پرویت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کچھ آدمی سیاہ لباس پہنے ادھر آ رہے ہیں، کیا مجھے وہ نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ اس پر پرویت نے آنکھیں اوپر کی اور آنے والے لوگوں کی جانب دیکھنے کے بعد عمرو سے کہا، ہمارے ملک کا کوئی بھی باشندہ کسی اجنبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ ہم سب مہمان کی بے حد عزت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اسے ادا کرنے کے بعد خود بخود کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جس کام کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں
اسے ادا کرنے کے بعد خود بخود چلے جائیں گے، آپ ان سے مت گھبرائیے۔ پرویت نے بات ختم کی تو وہ لوگ اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ ان سب نے عمرو کی جانب دیکھا، وہ سب حیران تھے کہ یہ اجنبی بہادر کیسے پہنچ گیا۔ گھبراؤ نہیں، یہ اجنبی اور اس کا ساتھی ہمارے ملک کے کسی شہر سے یہاں نہیں پہنچے، مگر صحرا کا وسیع سمندر عبور کرنے کے بعد یہاں آئے ہیں۔ یہ بہت ہی باہمت لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ورنہ کوئی بھی شخص صحرا کے راستے اس وادی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم لوگ اپنا کام کرو، یہ میرا مہمان ہے، اسے میں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ اس پر ان لوگوں نے اسی غار کی جانب رخ کر لیا جس کے اندر بھیانک لاش کا تابوت رکھا تھا۔ وہ حارث کے پاس سے گزرے تو حارث بھاگ کر عمرو کے پاس آ بیٹھا اور بولا، آقا اب یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ پرویت نے حارث کو گھبراتے ہوئے پایا تو نہایت محبت کے ساتھ بولا، گھبراؤ نہیں، ہم لوگ تمہارے دشمن نہیں دوست ہیں، تمہیں ہم لوگوں سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پرویت کی اس بات سے حارث کے ہوش و حواس قائم ہوئے۔ اس نے پرویت کی جانب ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کوئی غلام اپنے مہربان آقا کی جانب دیکھتا ہے۔ عمرو حارث سے بولا، حارث یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سے مت ڈرو۔ اتنے میں وہ لوگ جو غار کے اندر گئے تھے مقتول کا سر لے کر باہر آ گئے۔ عمرو نے دیکھا کہ عورت کی آنکھیں اور کان غائب ہیں، غالباً لاش سے خون بہنے سے قبل اس کی آنکھیں اور کانوں کو بھی کھایا گیا تھا۔ سیاہ پوش لوگوں نے سر کو بڑے ادب سے عورت کی گردن سے جوڑا۔ اس کے بعد پرہیز کے اشارہ کرنے پر انہوں نے عورت کی لاش کو اٹھایا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر نیچے گہرائی میں پھینک دیا۔ اتنا کرنے کے بعد وہ لوگ جس طرح چپ چاپ آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ البتہ پرویت جس جگہ بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک پرویت نے کوئی بات نہ کی تو عمرو نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یہ ساری باتیں میرے لیے ایک ہیں، خدا کے لیے آپ کچھ تو بتائیے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ لاش کس کی ہے جو اس بھیانک کھیل کا سبب بنتی ہے؟ آپ کی گفتگو سے تو کوئی وحشیانہ پن نہیں ٹپکتا، پھر آپ ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ پرویت کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر آئے۔ اس نے روحانسی آواز میں عمرو عیار کو جواب دیا، مہربان دوست، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ اس بارے میں نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ یہ ایک ایسا روگ ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں، مگر ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا روگ نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ عمرو نے یہ کہا تو پرویت بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر بعض روگ لاج بھی ہوتے ہیں، شاید تمہیں ان کا علم نہیں۔ اس پر عمرو ضد کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھے اس راز کے بارے میں ضرور بتائیے، شاید میں اس کا کوئی علاج کر سکوں۔ اس پر پرویت نے غور سے عمرو کی جانب دیکھا۔ حارث نے پرہیز سے کہا، آپ انہیں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا روگ ہے۔ پرویت نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور عمرو سے مخاطب ہو کر بولا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تم نے کیوں کر جنوں کو شکست دی ہے، یہ سب کچھ جاننے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ میں تم لوگوں کی آمد سے اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ تم باہمت اور دلیر آدمی ہو، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس سے کوئی باہر کا بھی آدمی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ خوف سے مر جاتا اور اٹھ دوڑتا۔ خیر تم بضد ہو تو میں اصل حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد پرہیت نے ایک بار پھر ٹھنڈا سانس بھرا اور عمرو سے مخاطب ہو کر بولا، مہربان اجنبی، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ یہ ایک افریقی ملک ہے اور اس کا نام شمشور ہے۔ مجھ سے پہلے اس پر شمشور نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا، اسی نے یہ ملک آباد کیا تھا، اسی لیے اسی کے نام سے یہ ملک مشہور ہو گیا۔ شمشور انتہائی دلیر اور جادوگر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی دلیری اور جادوگری سے اپنے گرد و نواح کے کئی علاقے فتح کیے اور ان سب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شمشور شراب کے ساتھ کچا گوشت کھانے کا عادی تھا۔ جب اس کے گرد و نواح میں کوئی بھی اس کا دشمن یا اس سے مقابلہ کرنے والا نہ رہا تو اس نے گھمنڈ میں آ کر لوگوں سے اپنی پرستش کروانا شروع کر دی۔ وہ لوگوں سے کہا کرتا کہ اسے موت شکست نہیں دے سکتی کیونکہ اس کی دوسری روح ایسی ہوگی جسے کوئی نہیں مار سکے گا۔ اس طرح سے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی طرح لوگوں پر حکومت کرتا رہے گا۔ رفتہ رفتہ شمشور کے ظلم و ستم میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ لوگ معمولی سی معمولی باتوں پر قتل کرنے لگے، جس کو چاہتا لوٹ لیتا اور جس کو چاہتا جان سے مار کر اس کا خون پی جاتا۔ بعض معزز لوگ شمشور کے ہاتھوں تنگ آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کیوں نہ کسی ایک ایسے آدمی کو بادشاہ چن لیں جو انہیں اس ظالم کے ہاتھوں سے نجات دلا سکے۔ اس پر انہوں نے میرے گاؤں پہنچ کر مجھے بادشاہ بن جانے اور شمشور کو جان سے مارنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں ایک دلیر اور نڈر آدمی ہوں، اور کئی دفعہ شمشور نے چاہا بھی وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا یا اپنے جادو کے زور سے مجھے بے بس بنا دے گا، کیونکہ قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھے کوئی ذکر نہ پہنچا سکا۔ میں ان لوگوں کی ساری بات سن کر بولا، شمشور ایک جادوگر بادشاہ ہے اور اپنے جادو کی بدولت ایک کی بجائے دو روحیں رکھتا ہے۔ ایک روح اس کے جسم میں موجود ہے اور دوسری پتال میں موجود ہے۔ اگر ایک روح کو موت کے حوالے کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو دوسری روح اس کے جسم میں داخل ہو کر ہمیں تہس نہس کر دے گی، پھر وہ ہم سے خوفناک انتقام لیے بغیر نہیں رہے گا۔ اس پر ایک شخص مجھ سے بولا، شمشور جھوٹ بولتا ہے،
کسی بھی شخص کی دو روحیں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تم آگے بڑھو اور شمشور کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنے کی بات کرو۔ اگر کوئی دوسری روح ہے تو اس سے ہم خود ہی نبٹ لیں گے۔ اس شخص کی باتوں سے دوسروں نے بھی اتفاق کیا اور مجبور کر دیا کہ شمشور کو ضرور قتل کر دو۔ اس پر میں نے بھی لوگوں کی مصیبتوں کو مد نظر ان سے حامی بھر لی۔ میں شمشور کو ضرور قتل کروں گا، خواہ اس کے بدلے میں اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ لوگ مجھ سے وعدہ کریں اور ہر طرح کی بات کو راز میں رکھنے کا کہہ کر چلے گئے، اور میں نے ان کے چلے جانے کے بعد کچھ سوچا اور اس کے بعد شمشور سے ملنے کے لیے اس کے محل کی جانب چل پڑا۔ شمشور نے اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھا شراب کے ساتھ کچا گوشت کھا رہا تھا۔ میں اس کی اجازت پر اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ شمشور مجھے بری طرح سے گورتے ہوئے بولا، کیا تم پھر کوئی نئی شرارت لے کر آئے ہو؟ یاد رکھو، اگر اب کی بار تم نے لوگوں کی کوئی بات کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں اپنے جادو کے زور سے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ اس پر میں نے بڑے ادب سے جواب دیا، اے بہادروں کے بہادر شمشور، میں تم سے کوئی جھگڑا کرنے نہیں آیا، بلکہ تم سے صلح صفائی اور تمہاری نوکری کرنے کے خیال سے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ تم سے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی بجائے تم سے تمہارے بارے میں باتیں کیا کروں۔ میری اس خوشامدانہ باتوں سے شمشور خوش ہو گیا اور زور سے کہکا لگاتے ہوئے بولا، اب تم راہ راست پر آئے ہو، اچھا ہوا تم نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو کسی نہ کسی روز میں تمہیں ضرور مار دیتا۔ آج سے تم شاہی محل میں میرے پاس رہو گے اور مجھے عوام پر سختی کرنے کے بارے میں بتایا کرو گے۔ میں نے شمشور کو جتنے بھی تعریفی الفاظ ہو سکتے تھے اسے نوازا، کیونکہ میرا یہی مقصد تھا۔ میں نے چاپلوسی اور خوشامد سے کام لے کر شمشور کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں جانتا تھا کہ اس ظالم کے نزدیک ہوئے بغیر اسے موت کے گھاٹ اتارنا بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب شمشور اس بات پر خوش تھا کہ اس نے اس کی غلامی قبول کر لی۔ آخر چند دنوں نے اندر ہی شمشور کے اتنے نزدیک ہو گیا کہ وہ مجھ سے ہر قسم کی بات کرنے لگا تھا۔ اس دوران مجھ سے چند ایسے ظلم بھی ہوئے جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر شمشور کی خوشی کے لیے۔ بے شک میں آپ کو ایسے ہی مشورے دیا کروں گا۔ میں نے چند بے حس لوگوں کو قتل بھی کروایا، ان کے گھر بار بھی لوٹے۔ یہ کام میں نے اپنے ضمیر کے خلاف کیا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ شمشور کا یہی حکم تھا۔ ایک دن شمشور مجھے کہنے لگا، صوبی، آج میں تمہیں اپنا خزانہ دکھاؤں؟ میں اس بات پر اپنے آپ پر فخر کروں گا، آپ مجھے ضرور اپنا خزانہ دکھائیے۔ اس پر شمشور نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کسی کو بھی اس خزانے کے بارے میں آگاہ نہیں کروں گا۔ میں نے شمشور کو یقین دلایا وہ کسی کے سامنے بھی اس خزانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ چنانچہ دوسرے دن شمشور مجھے لیے شہر سے باہر آ گیا۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ شمشور بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑوں کی سمت بڑھ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایک تنگ راستے کے دہانے پر پہنچ کر شمشور گھوڑے سے اترا اور مجھے کہنے لگا، ہم اس سے آگے گھوڑوں پر سوار ہو کر نہیں جا سکتے، اسی لیے تم بھی گھوڑے پر سے اتر آؤ۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور گھوڑے سے اتر کر شمشور کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد شمشور کے ساتھ اس تنگ راستے پر چلنے لگا۔ اس راستے کو عبور کرنے کے بعد ہی ہم اس وادی میں آ پہنچے جہاں ہم اس وقت موجود تھے۔ اس وادی کو شمشور نے ہی اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے اس وادی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، صوبی، اس وادی کو میں نے کئی برسوں میں مکمل کروایا ہے۔ میں جس کسی کو بھی اس آبادی کی آرائش کے لیے اپنا ہمراہ لاتا ہوں اسے یہی قتل کر دیتا تھا۔ اس پہاڑ کے دامن میں 3 غار ہیں۔ ایک غار میں ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں جنہیں میں آرائش کے سامان کا مکمل کرانے کے بعد قتل کر دیتا تھا۔ دوسرے غار میں میرا خزانہ ہے۔ تیسرے غار کے بارے میں سب کے آخر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد شمشور مجھے لیے اس غار کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے اندر اس کا خزانہ پڑا تھا۔ ابھی ہم غار کے منہ پر کھڑے تھے کہ غار کے اندر سے 2 سانپ نکلے اور شمشور کے سامنے پہنچ کر اپنی دم کے سہارے پھون پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ شمشور نے کچھ پڑھ کر ان پر پھونک ماری تو وہ بیٹھ گئے اور رینگ کر ایک کونے میں جا پہنچے۔ شمشور مجھے لیے غار میں داخل ہوا۔ تھوڑی دور پہنچے تھے کہ غار کے اندر سے روشنی نمایاں ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اندر کوئی چراغ یا مشعل روشن ہے۔ جب ہم غار کے آخر میں پہنچے تو میں یہ دیکھ کر وطرائے حیرت میں ڈوب گیا کہ وہاں لاتعداد اشرفیاں، زیورات اور ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں، اور غار میں جو روشنی ہے وہ انہی ہیروں کی بدولت ہے جو غار کے فرش پر ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ میں نے شمشور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کمال ہے، یہ تو مجھے آج ہی پتا چلا ہے کہ آپ اتنے بڑے خزانے کے مالک ہیں۔ شمشور نے ہیروں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جواب دیا، ابھی مجھے اتنا ہی خزانہ اور درکار ہے۔ جب یہ خزانہ دگنا ہو جائے گا تو میں پورے افریقہ کا مالک بن جاؤں گا۔ پھر مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں ملے گا جو میرا راستہ روک سکے۔ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ میں نے شمشور کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جواب دیا، بے شک آپ پورے افریقہ کے مالک ہوں گے اور میں آپ کا ادنا غلام۔ پھر میں نے پوچھا، کیا آپ کے اس خزانے کو کوئی چوری کرنے کی جرت نہیں کر سکتا؟ اس پر شمشور نے ایک کہکا بلند کیا اور بولا، کوئی بھی شخص اس خزانے کو چوری کرنے کی جرت نہیں کر سکتا جب تک غار کے منہ پر میرے 2 ملازم سانپ کے روپ میں موجود ہیں۔
خزانہ چوری کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، جہاں تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے۔ جو راستہ ہم عبور کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ یہ راستہ کہاں کا ہے اور کس طرف کو جاتا ہے۔ اس وادی کے دوسری طرف ایک وسیع و عریض صحرا ہے جسے دنیا کا کوئی شخص عبور کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آؤ اب تیسرے غار میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شمشور مجھے لیے تیسرے غار میں پہنچا۔ یہ غار تم خوب اچھی طرح سے دیکھ چکے ہو۔ اس غار میں پہلے سے چبوترا بنا ہوا ہے اور وہی تابوت اس پر رکھا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح 4 مشعلیں روشن تھیں جو آج بھی روشن ہیں۔ شمشور نے مجھے ساتھ لے کر تابوت کا ڈھکنا اٹھایا تو میں دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کے اندر ایک لاش پڑی تھی جو گلی سڑی تھی، مگر اس کے باوجود اس میں سے بدبو نہیں آ رہی تھی۔ شمشور مجھ سے بولا، ڈرو نہیں صوبی، یہ جسم میری دوسری روح کا ہے۔ جب میرا یہ جسم ختم ہو کر روح موت کے قبضے میں چلی جائے گی تو پھر دوسری روح پتال سے آ کر اس جسم پر قبضہ کرے گی، لیکن اس وقت میں بادشاہت تو نہیں کر سکوں گا، لیکن پھر بھی جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے شمشور کی جانب دیکھا۔ اس نے تابوت کا ڈھکنا بند کرتے ہوئے کہا، میں نے دوسری روح کو بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ پتال کی گہرائیوں میں چند روحیں ایسے بھی مقید ہیں جو سخت سرکش اور خون کی پیاسی ہیں۔ میں نے اپنی جادو کے زور سے ایک روح کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ آپ بڑے بہادر اور دلیر ہیں۔ میں شمشور کی تعریف کیے بغیر کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے بعد شمشور مجھے لیے غار سے باہر آ گیا۔ شمشور کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک کے بعد دوسری زندگی اختیار کر لے گا، کیونکہ ایک اور روح اس کے قبضے میں ہے۔ میں نے اس کے نزدیک ہو کر سخت غلطی کی ہے۔ شمشور کے معزز لوگوں نے مجھے بہکا کر اچھا نہیں کیا۔ میں اسی طرح سوچتا ہوں۔ شمشور کے پیچھے چل رہا تھا کہ میری نظر اس کی فربا گردن پر پڑی۔ نہ جانے میرے اندر کس طاقت نے کام لیا، خنجر نکالا اور میں اسی طرح باتیں سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ شمشور کے مڑنے سے قبل ہی اس کی گردن میں کھونپ دیا۔ شمشور تڑپ کر گر پڑا۔ میں نے گردن سے خنجر نکال کر دوبارہ اس بے دردی سے اسے خنجروں سے مارا کہ وہ بے جان ہو کر رہ گیا۔ اب شمشور کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے مزید وقت نہ ضائع کیا، وہیں ایک گہرے کڑے میں اس کی لاش ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ میں نے شمشور کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا بالکل اس کے برعکس میں نے دکھایا تھا۔ اس کے بعد میں تنگ راستے کو عبور کر کے وہاں پہنچا جہاں گھوڑے بندھے تھے۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر شمشور کے گھوڑوں کو ساتھ لے کر شہر کی جانب چل پڑا۔ میں نے سب سے پہلے ان معزز لوگوں کو شمشور کے قتل کے بارے میں آگاہ کیا جنہوں نے مجھے سب سے پہلے اکسایا تھا۔ وہ میری کارروائی پر بے حد خوش ہوئے، مجھے اسی وقت لے کر شاہی محل پہنچے اور میری بادشاہت کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ملک کا نام شمشور سے بدل کر وادی امن رکھ دیا گیا۔ میرے بادشاہ بن جانے پر لوگ بہت خوش ہوئے۔ کئی دنوں تک وہ خوشیاں اور جشن مناتے رہے۔ جب میں اپنے بال بچوں سمیت شاہی محل میں منتقل ہو گیا تو میں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام شروع کر دیے اور دن رات اس سوچ میں رہنے لگا کہ کسی طرح سے شمشور کا خزانہ حاصل کر لیا جائے۔ چند دنوں کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے مجھے سخت پریشان کر دیا۔ رات کا آرام اور دن کا سکون جاتا رہا۔ ہوا یہ کہ میرے بڑے بیٹے کو کسی نے اس بے دردی سے قتل کیا کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ میں نے اور میرے سپاہیوں نے کافی باغ دوڑ کی مگر قاتل کا کوئی پتہ نہ چلا۔ چند دنوں کے بعد میرے دوسرے بیٹے کو بھی اسی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس دوسرے حادثے نے مجھے بالکل بے جان کر رکھا۔ میں سمجھ گیا کہ شمشور کی دوسری روح مجھ سے خوفناک انتقام لے رہی ہے۔ آخر ایک دن میں اتنا بے چین ہوا کہ کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر میں نے تابوت والے غار میں جا پہنچا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ شمشور کی موت کے بعد تابوت میں لاش موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہاں لاش موجود نہیں تو یقیناً روح اس میں داخل ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے انتقام لینے کی خاطر شاہی محل میں موجود ہے۔ لیکن جب میں غار کے آخر میں تابوت کے نزدیک پہنچا تو یہ دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا کہ وہاں وہی لاش کھڑی مجھے گور رہی تھی جو تابوت میں پڑی تھی اور شاید میرے ہی انتظار میں تھی۔ تم؟ میرے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ وہ لاش بولی، میں شمشور کی دوسری روح ہوں۔ میں تم سے خوفناک انتقام لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ تم نے سمجھا تھا کہ شمشور کو قتل کرنے کے بعد ساری بات ختم ہو جائے گی، مگر تم بھول گئے کہ شمشور دوسرا روپ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ میں تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو تیری نظروں کے سامنے قتل کرنے کے بعد تجھے قتل کروں گا۔ نہیں شمشور، ایسا نہ کرو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ میں نے شمشور کے آگے ہاتھ جوڑے اور عاجزی سے کہا۔ شمشور بولا، بے وقوف، اب میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ تم نے پہلے مجھے دھوکہ دیا تھا، اب پھر دھوکہ دو گے، اسی لیے مجھے تمہاری کسی بات پر اعتماد نہیں۔ میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا۔ اس پر شمشور آگے جھک گیا اور روتے ہوئے بولا، شمشور مجھ پر رحم کرو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گا۔ ایک بار مجھ پر اعتماد کرو۔ اگر میں تمہاری توقع پر پورا نہ اتروں تو پھر تم جیسا چاہو مجھے سزا دینا، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، مگر تم میری بیوی بچوں کو مارنا چھوڑ دو۔ اس پر شمشور کسی سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی ٹھہری ہوئی آنکھیں مجھے گور رہی تھیں۔ شاید میری عاجزی نے اس کے ذہن اور دل پر اتار کر دیا تھا۔
میں سر جھکائے کھڑا تھا کہ شمشور کی آواز کانوں میں پڑی۔ صوبی سوچ لو، شاید تم وہ نہ کر سکو جو ہم چاہتے ہیں، میں وہی کروں گا جو آپ چاہیں گے، میں ہر طرح آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو میری بات پر یقین کرنا چاہیے، میری بیوی بچوں پر رحم کریں حضور۔ میں پورے ذہن کو دل کے ساتھ شمشور کا مطیع ہو کر رہ گیا۔ اس نے تجھ سے کیا کہا؟ صوبی اگر تم اپنے بال بچوں اور اپنے آپ کو مجھ سے بچانا چاہتے ہو تو تم کو میری بات پر عمل کرنا ہوگا۔ میں مہینے میں صرف ایک بار بیدار ہوا کروں گا اور تم میری بیداری کے وقت کسی دوشیزہ کا خون مجھے پیش کر دیا کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہا کروں گا، اسی لیے تمہیں اس دوشیزہ کو میرے تابوت کے نزدیک ہی قتل کرنا ہوگا اور یہیں اسی جگہ خون اکٹھا کرنا ہوگا۔ مجھے بیدار کرنے کے لیے ڈھول پیٹنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی تمہیں چند کلمے بھی پڑھنے ہوں گے جو میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اگر تم نے میری اس ہدایت پر عمل نہ کیا تو پھر میں ہر ماہ اپنی مرضی سے بیدار ہو کر وہی کروں گا جو میں چاہوں گا۔ شمشور کی اس نئی بات نے میری رگوں میں خون منجمد کر دیا، میرے ہوش و حواس جاتے رہے، مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ میں کس طرح سے شمشور کی اس بات کو ماننے سے انکار کروں۔ میری جرأت اور دلیری کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ پھر مجھے اپنے باقی بچوں اور خوبصورت فرمانبردار بیوی کا خیال آیا۔ اگر میں نے شمشور کی بات نہ مانی تو یقینی طور پر ان کو ختم کر دے گا۔ ہو سکتا ہے شمشور کی یہ بدروح پورے ملک میں تباہی اور بربادی کا ہاتھ بن جائے اور وہ نئے نئے ظلم کرنے پر کمر بستہ ہو جائے۔ جب شمشور نے مجھے دوبارہ پکارا تو میں چونک پڑا اور اس سے بولا، میرے آقا میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے، میں تمہارے لیے ضرور ہر ماہ ایک دو شیزہ کو تمہارے تابوت کے آگے قربان کیا کروں گا اور اس کا تازہ خون تمہیں پیش کیا کروں گا۔ تم مجھے وہ الفاظ سکھا دو جن کی بدولت تم بیدار ہو کر خون پیا کرو گے۔ میری اس بات پر شمشور نے مجھے چند الفاظ سکھائے جو کسی انہونی زبان کے عجیب و غریب الفاظ تھے۔ تھوڑی سی مشکل اور الجھن کے بعد میں نے وہ الفاظ ذہن میں بٹھا لیے۔ جب شمشور میری طرف سے مطمئن ہو گیا تو اس نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسا میں نے شمشور کی موجودگی میں پہلے دیکھا تھا۔ میں نے تابوت کا ڈھکنا بند کیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ غار سے باہر نکل آیا۔ جو کچھ شمشور نے مجھے بتایا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی بات تھی، اسی لیے چند وفاداروں کی اشد ضرورت تھی جو میرے لیے اس کام کو آسان کر سکیں اور کسی عورت کو اغوا کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ رکھ سکیں جہاں کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکے۔ آخر میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ایک ایسا گروہ تیار کر لیا جو میرا حکم ماننے کے لیے تیار تھا اور ہر بات کو راز میں رکھنے کے لیے عہد بھی تھا۔ پہلے مہینے میں نے اپنے گروہ سمیت ایک خوبصورت عورت کو قربان کیا تو کئی دنوں تک میرا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ ماہ ایسا ظلم نہیں کروں گا، لیکن جب مجھے اپنے دو بچوں اور بیوی کے لیے افضل سمجھنے لگا، حتیٰ کہ دوسرے مہینے میں نے ایک عورت کو شمشور کی بھینٹ چڑھا دیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وادی امن کے لوگ بے چین ہو گئے۔ جن لوگوں کی جوان بیٹیاں اغوا کی گئیں انہوں نے ملک میں تصرف پھیلا دی۔ لوگ برملا میرے خلاف باتیں کرنے لگے، لیکن میں کیا کرتا؟ شمشور کی بدروح نے مجھے اس طریقے سے جکڑ رکھا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ماہ اپنے ملک سے مجھے کوئی عورت نہ ملی کیونکہ ہر وہ آدمی ہوشیار ہو چکا تھا جس کے گھر میں کوئی جوان عورت تھی۔ اس پر میں نے ایک دوسرے ملک سے ایک عورت اغوا کر بھینٹ چڑھا دی۔ یہ عورت جسے تم نے بھینٹ چڑھتے ہوئے دیکھا دوسرے ملک کی تھی۔ اس کو بھینٹ چڑھانے کے بعد میں سخت اداس ہوا اور اس ٹیلے پر آ بیٹھا، ورنہ اس سے قبل میں بھینٹ چڑھانے کے بعد کبھی یہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ میرے بعد میرے آدمی عورت کی لاش کو ٹکانے لگانے کا کام کیا کرتے تھے۔ سب کچھ بتانے کے بعد بادشاہ صوبی نے خاموشی اختیار کی اور جو آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے وہ بہہ نکلے۔ عمرو نے اس سارے واقعے پر غور کیا، پھر بولا، میں ایک حقیر سا انسان ہوں مگر ایسی بدروحوں کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ عمرو کی اس بات پر صوبی کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ رونے لگا۔ کیا آپ کے پاس اس روح کو برباد کرنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ جی ہاں، آپ گھبرائیں نہیں۔ پورے مہینے کے بعد جب آپ اس بدروح کو بیدار کرنے کے لیے آئیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے آئیں۔ خدا نے چاہا تو اس روز کے بعد دوبارہ یہ روح کسی کے لیے عذاب نہیں بنے گی۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ صوبی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ چل کر میرے شاہی محل میں ٹھہریے، میں آپ کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کے محل میں ایک دن بھی قیام نہیں کروں گا۔ مجھے مصر جانا ہے اور اس گروہ کو گرفتار کرنا ہے جو ہمارے ملک سے بچے اغوا کر لے آئے ہیں۔ ان بچوں میں میرے اس ملازم حارث کا بھی ایک بچہ ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد میں وقت سے پہلے ہی یہاں پہنچ جاؤں گا۔ آپ کسی قسم کی کوئی فکر نہ کریں۔ اس پر صوبی سوچ میں پڑ گیا اور چند منٹوں کی خاموشی کے بعد بولا، مصر یہاں سے زیادہ دور نہیں، میں آپ کو وہاں جانے سے نہیں روکوں گا کیونکہ آپ نے بات ہی ایسی بتائی ہے کہ جس پر آپ کو رکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے آگے صوبی کچھ کہنا چاہتا تھا
مگر کہتے کہتے رک گیا۔ اس پر عمرو بولا، شاید آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میں واپس نہ آ سکوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ جس خدا نے مجھے راستے سے بھٹکا کر یہاں پہنچایا ہے وہ دوبارہ بھی مجھے یہاں پہنچائے گا، کیونکہ اس نے بلا وجہ مجھے یہاں نہیں پہنچایا۔ شاید اسی کار خیر کے لیے اس نے مجھے اسی راستے پر ڈالا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، میں ضرور واپس لوٹوں گا۔ عمرو نے صوبی کو پوری طرح سے اطمینان دلایا۔ اس کے بعد صوبی ان کو لے کر شہر میں داخل ہوا، پھر شاہی محل میں پہنچا۔ وہاں اس نے عمرو اور اس کے ساتھیوں کی خوب خاطر مدارت کی۔ کھانا کھانے اور آرام کے بعد صوبی نے 2 برق رفتار گھوڑے دونوں کو دیے اور ان کو مصر کا راستہ سمجھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے رخصت کیا۔ عمرو یار خضر کی سازش کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ابھی تک وہ اپنی کسی منزل پر نہیں پہنچا۔ ادھر بصرہ میں اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں وہ قطعی طور پر بے خبر تھا۔ چند لوگ عمرو یار کے گھر کے پاس کھڑے تھے، بڑی خوف زدہ اور حیران کن نظروں سے اوپر والی چھت کی جانب دیکھ رہے تھے، جس کی کھڑکی سے خون کی لکیریں دیوار کے ساتھ بہہ کر نیچے زمین پر گر رہی تھیں۔ عمرو یار کے گھر کے کسی فرد کو کوئی علم نہیں تھا، مگر باہر لوگوں کے ہجوم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی سعد کوتوال کو اور اس کے سپاہیوں کو لے آیا۔ اس نے آتے ہی لوگوں کے بتانے پر دیوار کی جانب غور سے دیکھا۔ واقعی وہ انسانی خون تھا جو اوپر کی چھت سے نیچے گر رہا تھا۔ اسی ہجوم میں ربیہ اور حسان بھی موجود تھے۔ ربیہ نے آگے بڑھ کر سعد سے کہا، آپ چپ چاپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمرو کا دروازہ کھلوائیے اور اوپر جا کر دیکھیے کہ یہ کس بے گناہ کا خون نیچے گر رہا ہے۔ اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ربیہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سعد نے خود آگے بڑھ کر عمرو کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس پر ایک لونڈی نے دروازہ کھولا۔ سعد اس سے بولا، عمرو کی بیوی سے کہو شہر کوتوال کا سعد آیا ہے اور وہ مکان کی اوپر والی چھت پر جانا چاہتا ہے۔ سعد کی آواز شہزادی بلقیس نے بھی سن لی تھی۔ وہ دروازے کے نزدیک آ کر غصے کے ساتھ بولی، آخر تمہیں ایسی کون سی مصیبت پڑی ہے جو تم ہمارے مکان کی اوپر والی چھت پر جانا چاہتے ہو؟ اس بات کا علم تو اوپر جانے کے بعد ہی ہوگا۔ آپ اجازت دے دے تو اچھا ہے، ورنہ مجھے زبردستی اوپر جانے کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ کیا تمہیں اس بات کی اجازت میں نے دی ہے؟ سعد، جی نہیں، یہ ذو نواس کا حکم نامہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اکیلا اوپر نہیں جاؤں گا، شہر کے معزز بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اس پر شہزادی بلقیس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد اس نے دروازہ کھولا، جس پر سعد، حسان، ربیہ اور چند دوسرے لوگوں کو لے کر گٹاگٹ چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ اوپر پہنچنے کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا تو سبھی سہم کر رہ گئے۔ ان کے سامنے کھڑکی کے پاس ان 10 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں جنہیں کچھ عرصہ پہلے اغوا کیا گیا تھا۔ سبھی بچوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں اور انہی کا خون کھڑکی کے راستے نیچے گلی میں گر رہا تھا۔ سعد روانسی آواز میں بولا، یہ اس عمرو مردود کا کام ہے جو سب کی نظروں میں نیک اور فیاض بنا ہوا ہے۔ ربیہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، اتنا بڑا ظلم! آخر عمرو عیار ہی نکلا۔ ان بچوں کو ذبح کروانے کا کہہ کر خود ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے بہانے سے ملک سے فرار ہو گیا۔ حسان بھی توبہ توبہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اسی نے یہی سوچا ہوگا کہ جب یہ بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو واپس آ جاؤں گا۔ اس پر ایک آدمی جس کے اپنے بچے کی لاش ان میں موجود تھی غصے میں آ کر چلایا، ہم اس عیار سے انتقام لیں گے، ہم اسے ڈھونڈ کر لائیں گے اور یہاں لا کر اس کا ایک ایک عضو کاٹیں گے۔ عمرو کی یہ دیدہ دلیری، اس بات کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک اور شخص نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد سعد نے اپنے سپاہیوں کو آوازیں دے کر اوپر بلایا۔ جب وہ آگے تو ان سب کو حکم دیا گیا کہ وہ بچوں کی لاشیں لے کر چوکی چلے جائیں۔ ملک سے فرار ہو گیا۔ شہزادی بلقیس جو پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ ایک دم پردے سے باہر آ کر سعد سے بولی، یہ ظلم عمرو یا اس کے کسی ساتھی نے نہیں کیا، بلکہ خضر نے خود سازش کر کے یہ ظلم کروایا ہے۔ ربیہ بولا، شہزادی صاحبہ یہ باتیں آپ کے روبرو کریں، ہمارے سامنے ایسی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہزادی چلا کر بولی، تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے؟ میں کسی بادشاہ سے گھبرانے والی نہیں ہوں۔ میں اس کے سامنے تو کیا ساری دنیا کے سامنے پکار پکار کر کہوں گی کہ یہ ظلم خضر نے کروایا ہے اور سیڑھی کے ذریعے رات کے اندھیرے میں ان بچوں کی لاشیں اس کمرے میں پہنچائی ہیں۔ سعد شہزادی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، شہزادی صاحبہ اس واقعے کی حقیقت کچھ اور بھی ہے۔ بہرحال آپ ہماری حراست میں ہیں اور آپ کو ہمارے ساتھ کوتوال چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کے سارے افراد کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ہم آپ کے مکان کو مفل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ شخص چل آیا جس کا بچہ بھی قتل ہو چکا تھا۔ شہزادی ہوش کی دعا کرو، جرم تمہارے گھر میں ہوا ہے اور تم اسے دوسروں کے سر پر تھوپ رہی ہے۔ شہزادی سے مخاطب ہو کر بولی، چپ رہو، جس جرم کی تم بات کر رہے ہو اس کا ہم میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں عمرو کے مکان سے باہر لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہو گیا، کیونکہ چند سمتوں میں ہی پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ عمرو کے گھر سے اغوا شدہ بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے بچے اغوا ہو چکے تھے
اور وہ شور مچاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عمرو کے گھر کو آگ لگا دو، اس کی بیوی کو ہمارے حوالے کر دو اور عمرو کو گرفتار کرو۔ سعد نے جب ہجوم کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو وہ گھر سے باہر نکل کر بولا، بھائیو خاموش رہ کر میری بات سنو۔ اس پر تمام لوگ چپ ہو گئے۔ سعد کہنے لگا، ہم نے عمرو کے ظلم اور تمام کارروائی مکمل کر لی ہے، شہزادی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے اور عمرو کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھی روانہ کر دیے ہیں، اسی لیے آپ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ یوں ہی عمرو گرفتار ہو گیا، اسے آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سعد کی اس بات پر لوگوں نے منتشر ہونا شروع کر دیا، مگر کچھ لوگ عمرو کے مکان کو جلانے پر بضد تھے، جس پر سعد نے انہیں بھی سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ وہ لوگ بھی اپنے اپنے بچوں کی لاشیں لینے کے لیے چوکی پر روانہ ہو گئے جن کے بچے قتل ہوئے تھے۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو سعد نے اندر آ کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، اس سے بڑھ کر میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس مشتعل ہجوم سے آپ کی جان بچا لی ہے۔ اب آپ چادر اوڑھ لیں اور میرے ہمراہ شاہی محل چلیں، یہی آپ کے لیے حکم ہے۔ اس پر شہزادی نے کوئی بات نہ کی اور چادر اوڑھ کر سعد کے ساتھ چل پڑی۔ بعد میں حسان اور ربیہ بھی چل پڑے۔ بادشاہ ذوالنواس کے حکم سے شہزادی، اس کے غلاموں اور لونڈیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بچوں کی لاشیں ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ پورے شہر میں یہ خبر اس بری طرح سے پھیل گئی کہ سارے لوگ عمرو کی جان کے دشمن ہو گئے۔ کئی لوگ عمرو کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ عمرو بصرہ سے باہر نہیں گیا، بلکہ وہ اسی شہر میں کسی کے گھر چھپا ہوا ہے۔ جب عمرو کہیں بھی نہ ملا تو لوگوں نے طیش میں آ کر اس کے کھجوروں کا کاروبار لوٹ لیا۔ ملازموں کو مار مار کر بھگا دیا اور جتنا سرمایہ ان کے پاس تھا وہ سارا لوٹ لیا۔ ایک دن تو لوگوں کی سرکشی کی انتہا ہو گئی۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا جلوس، جس کی رہنمائی ربیہ اور حسان کر رہے تھے، بادشاہ کے محل کے سامنے جا پہنچا اور وہاں اس نے شہزادی بلقیس کے قتل کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ذوالنواس کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ پریشان ہو گیا۔ شراب کا نشہ اتر گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اگر ایسے ہی اس نے شہزادی کو پھانسی پر نہ چڑھایا تو یہ لوگ محل پر حملہ کر دیں گے اور اندر آ کر اسے قتل کر دیں گے۔ مگر سعد نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اس نے ایک بار پھر لوگوں کو سمجھا بجھا کر شاہی محل کے پاس سے رخصت کیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو سعد شاہی محل میں داخل ہوا۔ اتنے میں وزیر اعظم خضر بھی شاہی محل میں پہنچ چکا تھا۔ ابھی سعد باہر ہی تھا کہ خضر نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، حضور، اس سے بہتر موقع سعد کو قتل کرنے کا نہیں ملے گا۔ آپ شہزادی کی حمایت کا بہانہ بنا کر سعد کو راستے سے ہٹا دیں، اس کے بعد ربیہ اور حسان سے خود نپٹ لوں گا۔ ایک رازدان سے تو جان بچے۔ ذوالنواس نے خضر کی بات کی تاکید کرتے ہوئے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے کہ تم سعد کو قتل کر دو۔ ذوالنواس نے بات ختم ہی کی تھی کہ سعد نے اندر آ کر سلام کیا اور بولا، حضور والا، ایسے جلوس بغاوت کی شکل اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ اگر میں لوگوں کے جذبات ٹھنڈے نہ کرتا تو خطرہ تھا کہ وہ شاہی محل پر چڑھ دوڑتے۔ جب سعد بات ختم کر چکا تو خضر اس سے کہنے لگا، تم بڑے چالاک اور ہوشیار ہو سعد۔ تم نے جس چالاکی سے 2 بار شہزادی کی جان بچائی ہے اسے ہم سمجھ گئے ہیں۔ کیا مطلب حضور؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، سعد نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس نے بادشاہ اور خضر کے بدلے ہوئے تیور کو دیکھ لیا تھا۔ اگر یہی ہجوم شہزادی کو اس کے گھر میں ہی مار دیتا، اگر عمرو کے گھر کو آگ بھی لگ جاتی تو آج ہم ایک دشمن سے پاک ہو جاتے، مگر تم نے ایسا ہونے نہ دیا۔ شہزادی کی حمایت کر کے تم نے ایک دشمن کو ہمارے سر پر مسلط کر رکھا ہے۔ خضر کی اس بات پر سعد نے جواب دیا، حضور، میں اپنے انجام سے باخبر ہو گیا ہوں۔ افسوس، جو لوگ اپنے محسنوں سے غداری یا برائی کرتے ہیں ان کا وہی انجام ہونا چاہیے جو میرا ہونے والا ہے۔ سعد نے اتنا ہی کہا تھا کہ خضر کے اشارے پر 3-4 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس کے سینے میں تلوار کھونپ دی اور سعد نے ایک دردناک چیخ ماری اور تڑپ کر مر گیا۔ سپاہیوں نے ایک نوجوان تاجر کو اپنے گھیر میں لے لیا اور اسے بری طرح سے پیٹ رہے تھے۔ ایک سپاہی اسے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر تم نے اپنی کمائی کا حصہ پورا نہ دیا تو ہم تمہیں اسی طرح مار مار کر جان سے مار دیں گے۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، آپ یقین کر، میں نے جتنی اس ماہ کمائی کی ہے اسے زیادہ حصہ ادا کیا ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے سپاہیوں نے پھر اسے مارنا شروع کر دیا۔ نوجوان چیخنے، چلانے اور فریاد کرنے لگا، مگر سپاہیوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اسے متواتر مارتے جا رہے تھے۔ یہ نوجوان ربیہ کا بھانجا تھا اور اپنی بیوہ ماں کا اکیلا ہی بیٹا تھا۔ جب ربیہ کو اس کے پٹنے کی خبر ملی تو وہ حسان کو لیے اسی جگہ پہنچا جہاں اس کے نوجوان بھانجے کو پیٹا جا رہا تھا۔ سپاہیوں کے نزدیک پہنچ کر ربیہ نے سپاہیوں کے ہاتھ روکے اور ان سے بولا، جب اس نے اپنی کمائی کا حصہ دے دیا ہے تو پھر اسے کیوں پیٹتے ہو؟ ایک سپاہی نے جواب دیا، اس نے پورا حصہ نہیں دیا، ہم اس وقت تک اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک حصے کی ایک ایک پائی وصول نہ کر لیں۔ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ ربیہ کے اتنا کہنے پر سپاہیوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔
اسی اثنا میں بازار کے بہت سے لوگ اور بھی جمع ہو گئے تھے۔ ربیہ نے جب اپنے بانجے سے بات کی تو وہ روتے ہوئے بولا، ماموں جان، خدا کی قسم، میں نے ان لوگوں کو حصے سے بھی زیادہ رقم ادا کی ہے، اب یہ مجھے بلا وجہ پیٹ رہے ہیں۔ چونکہ ربیہ اور حسان کو خضر کے تعلقات پر غرور تھا اور وہ اسی تعلقات کی بنا پر جسے چاہے عزت بے عزت کر دیتے تھے، اسی لیے ربیہ نے سپاہیوں کو جھڑکتے ہوئے کہا، خبردار، جو تم لوگوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، میں بادشاہ سے کہہ کر تم لوگوں کی وہ مرمت کراؤں گا کہ تمام عمر یاد رکھو گے۔ حسان بولا، جب تم لوگ حصہ لے چکے ہو تو پھر اسے مارنے کا جواز کیا ہے؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ خضر کے ہمارے ساتھ کتنے گہرے تعلقات ہیں اور بادشاہ بھی ہماری کتنی عزت کرتا ہے؟ ربیہ چیخ کر سپاہیوں سے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر نہ گئے تو تم لوگوں کا برا حشر کیا جائے گا۔ اس پر سپاہی ڈر گئے اور سیدھے خضر کے مکان پر پہنچ کر اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ کیونکہ خضر کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، اسی لیے وہ فوراً ربیہ اور حسان کو اپنے ہاں بلا بھیجا اور اس کے ساتھ ہی سپاہیوں کو سمجھا بجھا کر پردوں کے پیچھے چھپا دیا۔ جب ربیہ اور حسان خضر کے روبرو پہنچے تو خضر بولا، آپ لوگوں نے شاہی امور میں مداخلت کر کے اچھا نہیں کیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ سے جا کر شکایت کی ہے اور بادشاہ سلامت اس بات پر آپ لوگوں سے سخت ناراض ہیں۔ ربیہ نے جواب دیا، حضور، ہم نے کوئی ناجائز بات نہیں کی، سپاہی میرے بانجے سے حصے کی پوری رقم لے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے پیٹ رہے تھے۔ ربیہ کی اس بات پر خضر کی بوئیں تن گئیں اور اس نے غسیلی نظروں سے ربیہ اور حسان کی جانب دیکھا اور ان سے کہنے لگا، نافرمانو، اگر ایسی بات تھی تو تم لوگ پہلے میرے پاس آتے اور مجھ سے زیادتی کے بارے میں بات کرتے، مگر تم لوگوں نے پھر سے بازار میں سپاہیوں کو بے عزت کر کے شاہی وقار خاک میں ملا دیا ہے، تم لوگوں کو اس کی کڑی سزا ملے گی۔ خضر کی اس بات پر ربیہ اور حسان کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے، وہ سمجھ گئے کہ خضر کے بدلے ہوئے تیور ان کی جان لے رہے ہیں۔ حسان نے خضر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، حضور، وہ ربیہ کا بانجا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ویسے ہی وہاں کھڑا تھا۔ حسان، تم اتنی بات کر کے بری الذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے، تم بھی اسی سازش میں برابر کے شریک ہو۔ جب کوئی بات بنتی دکھائی نہ دی تو ربیہ کہنے لگا، کسی نے سچ کہا ہے کہ اپنوں سے بڑوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی صاحب اقتدار کی باتوں میں آ کر کسی کمزور پر ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اس پر خضر چلایا، بکو مت۔ اس کے ساتھ اس نے تالی بجائی، جس پر سپاہی ننگی تلواریں لیے پردوں سے باہر آ گئے اور باہر آتے ہی انہوں نے ربیہ اور حسان کو قتل کر دیا۔ اب خضر کے لیے میدان صاف تھا، امرو کے خلاف سازش کرنے والوں میں ایک بھی زندہ نہیں رہا تھا۔ سعد نے ربیہ اور حسان کے ساتھ مل کر ان بچوں کو قتل کیا تھا جن کو سعد نے خود ہی بے نقاب پوشی کا روپ اختیار کر کے مختلف دہاتوں سے اغوا کیا تھا، اور اغوا کی سازش خضر کی تھی، کیونکہ وہ امرو کو ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے اکسا کر بصرہ سے باہر بھیجنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اس کے بچوں کو قتل اور اس کی لاشوں کو امرو کے گھر میں رکھنے کی مکمل تیاری کی۔ اس سازش میں سعد، حسان، ربیہ اور خضر شریک تھے۔ جو کچھ بھی کیا تھا محض اس کو راستے سے ہٹانے کی خاطر کیا تھا۔ اب خضر کے لیے راستہ صاف تھا، کیونکہ پورا بصرہ امرو کے خلاف ہو چکا تھا اور سازش میں اس کے ساتھ دینے والے مارے جا چکے تھے۔ کافی دن گزرنے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں سے امرو کے لیے نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ پہلے روز سے لے کر اب تک بھی امرو کے سخت خلاف تھے۔ اب خضر کے لیے راستہ صاف تھا، کیونکہ پورا بصرہ امرو کے خلاف ہو چکا تھا اور سازش کا ساتھ دینے والے مارے جا چکے تھے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد خضر نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنے دل میں سوچا کہ اب بادشاہ ذوالنواس کو راستے سے ہٹا کر سب سے پہلے بصرہ کے تخت پر قبضہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اسے یمن پر حملہ کر کے شاہ یمن کو شکست دینی ہوگی۔ خضر شاہ یمن کے سخت خلاف تھا، اس کے بعد وہ شہزادی بلقیس سے خود شادی کرنے کا خواہشمند تھا۔ اتنی سوچی سمجھی باتوں کے مطابق خضر نے اپنے ہم نوا اور باوقار سپاہیوں کا ایک دستہ ہمراہ لیا اور شاہی محل میں جا پہنچا۔ بادشاہ ذوالنواس شراب کے نشے میں دھت اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ خضر نے سپاہیوں کو کمرے سے باہر کھڑا کیا اور خود کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ سے بولا، حضور کا اقبال بلند ہو، باہر چند غیر ملکی سفیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ذوالنواس نشے میں جھومتے ہوئے بولا، خضر، میں ان سے مل کر کیا کروں گا، تم خود ہی ان سے مل لیتے۔ نہیں، وہ صرف آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خضر کی چند اور تکرار پر بادشاہ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ خضر نے آگے بڑھ کر بادشاہ کو شاہی چوگا پہنایا اور انہیں دروازہ کھول کر باہر جانے کو کہا۔ اس پر یوں ہی بادشاہ نے دروازے سے باہر قدم رکھا، سپاہیوں نے پے در پے وار کر کے بادشاہ کو جان سے مار ڈالا۔ بادشاہ زمین پر گرا تو بولا، حضور کا اقبال برباد ہو۔ بادشاہ کی موت کے دوسرے ہی دن خضر نے پورے بصرہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کروا دیا، فوج کے حوالے کر دیا، تاکہ اگر کوئی بھی گروہ بادشاہ کی حمایت میں اٹھے تو فوج اسے شکست دے کر ختم کر دے۔ مگر لوگوں نے کسی قسم کی کوئی آواز بلند نہیں کی، کیونکہ لوگ پہلے ہی جانتے تھے کہ بادشاہ تو برائے نام حکومت کر رہا ہے، اصل حکومت تو خضر کی ہے۔ لیکن اس پر لوگوں کے دلوں سے امرو کے خلاف نفرت ختم نہ ہوئی۔ امرو حارث کے ساتھ مصر کی جانب چل رہا، دونوں بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے تھے۔ جب دونوں ایک جنگل کے وسط میں پہنچے تو اچانک ان کے گھوڑے زور سے ہنہنائے اور اپنے دونوں پیر اوپر اٹھانے کے بعد رک گئے۔ اگر امرو اور حارث ہوشیاری اور مضبوطی کے ساتھ گھوڑوں پر نہ بیٹھتے تو گر کر زخمی ہو جاتے۔ گھوڑوں کے اچانک رک جانے پر امرو سخت حیران ہوا، اس نے ادھر ادھر دیکھا
تو اسے اپنے قدموں سے چند فاصلے پر ایک بڑھیا عورت دکھائی دی۔ عمرو فوراً پہچان گیا کہ وہ بڑھیا عورت گلاب کی ماں ہے۔ اس کے کاندھے پر زنبیل پڑی تھی۔ اس پر عمرو نے حارث کو وہیں کھڑا کیا اور خود گھوڑے پر سے اتر کر پری ماں کے پاس پہنچا۔ پری ماں نے عمرو کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، عمرو، تمہاری بدولت میں اپنی بیٹی کا علاج کروانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ گلاب تندرست ہو گئی ہے اور زنبیل میں موجود ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے گلاب بہن کی تندرستی دی۔ عمرو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد پری ماں عمرو کو لے کر حارث کی نظروں سے دور جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حارث ان کے دیکھے یا ان کی بات سننے کی کوشش کرے۔ جب وہ دونوں الگ جا کر کھڑے ہوئے تو پری ماں نے گلاب پری کو زنبیل میں سے باہر نکالا۔ گلاب پری نے عمرو کو دیکھا تو خوش ہوتے ہوئے بولی، میں تمہاری بےحد مشکور ہوں۔ تم نے زنبیل دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اگر زنبیل میری ماں کے پاس نہ ہوتی، وہ مجھے کبھی بھی شاہد طلسمات کے پاس لے جانے میں کامیاب نہ ہوتی۔ کہ راستے میں ان جنوں کا گروہ ملا تھا جو تمہارا دشمن ہے۔ ہاں عمرو، وہ ملے تھے، مگر میری ماں کے ساتھ مجھے نہ پا کر چلے گئے۔ حالانکہ میں زنبیل میں بند اپنی ماں کے ہمراہ تھی، لیکن مجھے اب بھی ان سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ہمارے ملک کی سرحد پر ہی نہ مل جائیں۔ اسی لیے یہ زنبیل ابھی تم کو واپس نہیں کی جائے گی۔ جب میں اپنے ملک میں پہنچ جاؤں گا تو پھر یہ زنبیل خود تمہیں واپس لٹانے اور تمہارا شکریہ ادا کرنے تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیوی سے بھی ملوں گی۔ ضرور ضرور، مجھے اس روز بے حد خوشی ہوگی جب تم میرے گھر آؤ گی، میری بیوی سے ملو گی۔ وہ بہت ہی تیز ترار ہے کیونکہ ایک بادشاہ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے بعد پری ماں عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اپنے وطن سے اتنی دور تمہارا کیا کام؟ اس پر عمرو نے پورے حالات بتانے کے بعد کہا، میں ان ڈاکوؤں کو گرفتار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان سے وہ بچے بھی واپس لینا چاہتا ہوں جو وہ میرے ملک سے اغوا کر کے لائے ہیں۔ اس پر پری ماں کسی گہری سوچ میں پڑ گئی اور چند منٹ خاموش رہنے کے بعد بولی، عمرو، تم سے دھوکا ہوا ہے۔ جن ڈاکوؤں کا ذکر تم نے کیا ہے وہ ڈاکو مصر میں ضرور آباد ہیں۔ ابو الہلول کے پیروکار ہونے کی وجہ سے جادو ٹونے سے بھی واقف کیا، مگر وہ کسی کو قتل کرنا یا بچوں وغیرہ کو اغوا کرنا گناہ تصور کرتے ہیں۔ میں تم سے کہتی ہوں کہ یہ کام ان کا نہیں ہے بلکہ تمہارے ہی ملک کے اپنے آدمیوں کا ہے۔ تم ناحق سفر کی صحبتیں برداشت کر رہے ہو۔ میرا کہنا مانو، اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ مجھ سے دھوکا ہوا ہے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس پر پری ماں نے جواب دیا، اس وقت میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ اگر کوئی طاقت ہو تو میں ابھی تمہیں بتا دیتی کہ تمہیں کن لوگوں نے دھوکا دیا ہے اور کیوں کر دیا ہے، پھر میں یقین سے کہتی کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس بات پر عمرو سوچ اور فکر میں ہو کر رہ گیا۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بچے اغوا کیے ہیں اور اس سے اتنا بڑا فریب کیا ہے؟ یقیناً یہ خضر کی شرارت ہے۔ شہزادی صحیح کہتی تھی کہ اس میں کوئی خضر کی سازش نہ ہو۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو؟ گلاب پری کے بلانے پر عمرو چونک پڑا اور بولا، آپ سچ کہتی ہیں، یقیناً مجھ سے دھوکا ہوا ہے۔ میں اپنے وطن واپس جاؤں گا اور ان لوگوں کو کڑی سزا دوں گا جنہوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ لیکن میں وطن بھی تو ایک ماہ سے پہلے نہیں جا سکتا۔ وہ کیوں؟ گلاب پری کے پوچھنے پر عمرو نے شمشور کی بدروح کا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اس پر پری ماں نے کہا، تم اس بدروح کو بیدار کرنے سے پہلے ہی تباہ کر سکتے ہو، وہ کیسے؟ عمرو کے پوچھنے پر پری ماں نے جواب دیا، تم ایک لوہے کی لمبی سیخ لے کر شمشور کی لاش گاڑ دو، اس کے بعد اس کے تابوت کو آگ لگا دو، شمشور ایسی بدروح سمیت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، ورنہ اس سے قبل میں نے سوچ رکھا تھا کہ اسے بیدار کر کے میں مشعل سے جلا ڈالوں گا۔ اس سے وہ کبھی نہ مرتا بلکہ بھیانک ہو کر تمہارے لیے بھی خطرہ بن جاتا۔ اس کی حقیقی موت میخ کو اس کے سینے میں گاڑ دینے پر ہوگی۔ شکریہ پری ماں، آپ نے ایک بہت بڑی مشکل سے مجھے نجات دلا دی ہے۔ میں اس کار خیر سے جلد ہی نپٹ کر اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد گلاب پری بولی، عمرو، شاہد اسماعیل کے پاس ہمیں امیر حمزہ بھی ملے تھے، وہ آج کل وہاں ہیں اور جنوں کو توحید اور دین حق کے بارے میں اسباق دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، جس پر میں نے ان کو زنبیل کا واقعہ سنا کر بتایا تو تم خیریت سے ہو اور بصرہ میں بندگان خدا کی مدد کرتے ہو۔ اس پر امیر حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر تمہارے بارے میں دعا مانگی۔ شکر ہے کہ میرے مرشد تک میری خیریت پہنچی اور انہوں نے میرے حق میں دعا مانگی۔ اس کے بعد پری ماں نے ملنے چلنے کی اجازت لیتے ہوئے کہا، تم اپنے وطن کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، مگر تمہیں اس طرف جاتے ہوئے دیکھ کر میں جنگل میں اترنے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا عمرو، خدا حافظ، اب ہم چلتی ہیں۔ یہ کہہ کر پری ماں نے پہلے پری گلاب کو زنبیل میں بند کیا، اپنے پروں کو کھولا اور آسمان کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمرو نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور بولا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے اپنے وطن پہنچائے۔ آپ کو ملنے سے میری کئی مشکلیں آسان ہو گئی ہیں۔ اتنا کہہ کر عمرو واپس پلٹا اور حارث کو لے کر وادی امن کی طرف چل پڑا۔ حارث کے پوچھنے پر کہ وہ مصر جانے کے بجائے واپس کیوں مڑ رہے ہیں، اس کے جواب میں عمرو نے صرف اتنا کہا کہ اب ہمیں مصر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے اپنے علم کے زور سے پتہ چلا لیا ہے کہ ڈاکو اس وقت بصرہ میں موجود ہیں۔ عمرو حارث کو لیے وادی امن میں داخل ہوا۔ بادشاہ زوبی کو پتہ چلا تو اس نے محل سے باہر آ کر عمرو کا استقبال کیا اور محل میں لا کر آرام سے بٹھایا۔ صوبی نے
عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ کیا وہ ڈاکو گرفتار ہو گئے ہیں؟ نہیں جناب، ہم تو مصر نہیں گئے، دراصل راستے میں ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ مصر ڈاکوؤں نے ہمارے بچوں کو اغوا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 1 مہینے تک ہمارے ہاں ٹھہریں گے؟ عمرو نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم پرسوں یہاں سے چل دیں گے، کیونکہ میں نے اپنے ملک میں پہنچ کر ان لوگوں کا پتہ چلانا ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں بچوں کو اغوا کیا ہے اور میرے خلاف گہری سازش سے کام لیا ہے۔ اس پر صوبی پریشان ہوتے ہوئے بولا، اگر آپ پرسوں چلے جائیں گے تو پھر آپ کی واپسی کب ہوگی؟ اگر آپ واپس نہ آئے تو شمشور کا فتنہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں کل ہی شمشور کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ وہ کیسے؟ صوبی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ ایک میخ جو کہ 1 ہاتھ لمبی ہو تیار کروائیں اور کل میرے ساتھ اپنے چند آدمیوں کو لے کر شمشور والے غار کی جانب چل پڑیں۔ خدا نے چاہا تو آپ کی مرضی کے مطابق شمشور کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ عمرو کس بات پر صوبی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کسی گہری سوچ میں نہ پڑیں، میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ صوبی جواب میں بولا، عمرو آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا، مگر میں اس بات سے پریشان ہوں کہ اگر آپ کے علم کے باوجود شمشور کی روح کا خاتمہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر عمرو مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، عمرو کچی گولیاں نہیں کھیلا، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ مجھے آپ کی مصیبت کے ازالے کا نیا نسخہ ہاتھ لگ گیا، ورنہ جس طرح سے میں نے شمشور کی بدروح کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اب آپ وقت ضائع نہ کریں اور جو کچھ آپ سے میں نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ عمرو کی ان باتوں سے صوبی مطمئن ہو گیا اور بنانے کا حکم دینے کی غرض سے باہر نکل گیا۔ صوبی کے چلے جانے کے بعد حارث نے عمرو سے کہا، میرے آقا، میں تو غار والے حصے سے سخت پریشان ہوا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا ہمیں ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حارث کو گلاب پری کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اس نے ہی مجھے بتایا کہ مصر کے ڈاکوؤں نے بچے اغوا نہیں کیا اور میرے خلاف بصرہ میں سازش کی گئی ہے۔ اگر ان کے پاس اپنی طلسماتی قوتیں ہوتی تو وہ مجھے ایک واقعے سے پوری طرح آگاہ کر دیتی، مگر افسوس ان کے پاس کوئی شے نہیں تھی، کیونکہ وہ شاہ طلسمات کے ہاں گئی ہیں اور وہاں کوئی بھی جن یا پری اپنی طلسماتی قوت نہیں لی جا سکتی۔ جس طرح ہم اگر کسی بادشاہ کے ہاں جائیں تو کسی قسم کا ہتھیار اپنے ہمراہ نہیں لے جا سکتے۔ میں سمجھ گیا، حارث نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر بصرہ میں وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے میرے بچے کو اغوا کیا ہے؟ بصرہ میں پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلاؤں گا۔ عمرو نے بات ختم کی تھی کہ غلام کھانا لے کر حاضر ہو گئے۔ عمرو اور حارث نے ڈٹ کر کھانا کھایا، اس کے بعد آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ دوسرے دن صوبی نے اپنے چند وفادار سپاہیوں کو ساتھ لیا، اس کے بعد عمرو اور حارث کو بھی ساتھ لیتے ہوئے شمشور کے غار کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر عمرو نے سب سے پہلے سپاہیوں سے یہ کہا کہ وہ بہت سی سوکھی لکڑیاں لے کر شمشور کے تابوت کے چاروں طرف اکٹھی کر دیں۔ صوبی عمرو سے بولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل سے شمشور کی روح بیدار ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، شمشور کی بدروح اس وقت تک بیدار نہیں ہو سکتی جب تک تم اس کے بتائے ہوئے الفاظ ادا نہیں کرو گے، مگر اس سے قبل اس نے میرے بچوں کو قتل کیا تھا، تو اس وقت اسے بیدار کرنے والا کون تھا؟ صوبی کی بات درست تھی، مگر عمرو نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے جواب دیا، اس وقت آپ کے اور شمشور کی روح کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا اور وہ روح آوارہ تھی اور اس نے اپنے جسم میں مقام بھی نہیں کیا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اسے اپنی روح کو برقرار رکھنے کے لیے جس شے کی ضرورت ہے اسے آپ مہیا کر رہے ہیں، اسی لیے اب وہ بیدار نہیں ہوگی۔ عمرو کی ان باتوں سے صوبی مطمئن ہو گیا۔ اتنے میں سپاہیوں نے آ کر اطلاع دی کہ انہوں نے بہت سی سوکھی لکڑیاں شمشور کے تابوت کے چاروں طرف اکٹھی کر دی ہیں۔ اس کے بعد عمرو نے بادشاہ صوبی کو ہمراہ لیا اور باقی سب لوگوں کو باہر رکھنے کا کہہ کر غار میں داخل ہو گیا۔ عمرو نے لوہے کی میخ ہاتھ میں پکڑ لی اور صوبی نے آگ پیدا کرنے کے لیے چگماگ پتھر پکڑ رکھے تھے۔ تابوت کے نزدیک پہنچ کر عمرو نے بلا خوف تابوت کا ڈھکنا اٹھایا، گلی سڑی لاش کو کٹے ہوئے سر کے ساتھ ایک دفعہ پھر دیکھا۔ عمرو کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی، مگر اس نے اللہ کا نام لے کر اپنی پوری قوت سے لوہے کی میخ اس لاش کے سینے میں کھونپ دی۔ ایک خوفناک چیخ پیدا ہوئی، اس کے ساتھ ہی لاش کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ عمرو پیچھے ہٹ گیا اور بادشاہ صوبی نے چگماگ پتھر سے لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ شعلے تیزی کے ساتھ پھیلے اور آنے واحد میں انہوں نے تابوت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عمرو صوبی کے ہمراہ غار سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے خزانے والے غار کی جانب دیکھا تو انہوں نے غار کے منہ پر ان دونوں سانپوں کو مردے حالت میں پایا جو شمشور کی طرف سے خزانے کی حفاظت کر رہے تھے۔ عمرو صوبی سے بولا، آپ اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ شمشور کا فتنہ شمشور کے لیے ختم ہو گیا ہے یا نہیں۔ اب شمشور کا خزانہ بھی آپ کا ہے، آپ اسے اپنے قبضے میں لے کر وادی امن کے لوگوں کے لیے ایسے نیک کام کریں کہ یہ حقیقت میں وادی امن ہی بن جائے۔ اس پر صوبی نے عمرو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس کی ہمت اور جرت کی داد دی۔ عمرو صوبی بادشاہ سے اجازت لے کر حارث کے ہمراہ اپنے وطن بصرہ کی جانب روانہ ہو گیا۔
چند دنوں کے بعد جب وہ اپنے شہر بصرہ کی حدود میں داخل ہوا تو لوگ اسے دیکھ کر اس پر پل پڑے اور ہر طرف شور و غل مچ گیا کہ عمرو بچوں کا قاتل آ گیا، پکڑ لو اسے، مار دو اسے۔ عمرو اپنے شہر والوں کی ان باتوں سے پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس نے کن بچوں کو قتل کیا ہے۔ حارث لوگوں کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر بولا، آقا یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو یہ لوگ ہمیں جان سے مار ڈالیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں لوگ کسی بات پر ہمارے دشمن ہو چکے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی نے تلوار نکالی اور عمرو کو جان سے مارنے کی خاطر اس کے گھوڑے کی جانب لپکا، مگر حارث عمرو کے آگے ہو گیا، جس نے تلوار کا بھرپور ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور وہ تیرا ہو کر گھوڑے پر سے نیچے گر پڑا اور گرتے ہی مر گیا۔ اتنے میں عمرو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور شاہی محل کے نزدیک جا پہنچا۔ وہاں سپاہیوں نے اسے دیکھا تو پکڑ کر بادشاہ خضر کے روبرو لے گئے۔ اتنے میں بے شمار لوگ شاہی محل کے پاس پہنچ کر نعرے مارنے لگے کہ عمرو کو فوراً پھانسی دی جائے۔ خضر نے عمرو کو اپنے سامنے دیکھا تو ہنستے ہوئے بولا، آخر تو خود ہی موت کے منہ میں چلا آیا۔ خضر میں سمجھ چکا ہوں کہ تو نے میرے لیے تباہی کا گڑھا کھودا ہے، مگر مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ اس گڑھے میں نہیں تم خود گرو گے۔ خضر کہکا مارتے ہوئے بولا، کیا تم لوگوں کے نعرے سن رہے ہو؟ عمرو غصے سے بولا، ہاں میں لوگوں کے نعرے سن رہا ہوں اور تمہارے چہرے پر خباثت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اندر آ کر میان سے تلوار نکالی اور عمرو کے نزدیک ہو کر بولا، عیار تیار ہو جا، تیری موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی بھاگا ہوا آیا اور خضر سے کہنے لگا، حضور لوگ شاہی محل کا دروازہ توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمرو کو ان کے حوالے کیا جائے۔ سن رہے ہو عمرو، لوگوں کا کیا مطالبہ ہے؟ اگر میں نے تم کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا تو تمہاری ہڈی پسلی وہ ایک کر دیں گے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے تمہارا سر ان کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد خضر محل کی بالکونی پر گیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، آپ صبر سے کام لیں، میں ابھی آپ کے سامنے عمرو کا سر پیش کرتا ہوں۔ اس ظالم کو میرے سوا اور کوئی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خضر نے تلوار بلند کی کہ ایک دم غائب ہو گیا۔ عمرو نے مڑ کر دیکھا تو خضر اور اس کے سپاہیوں کو غائب پایا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں گلاب پری زنبیل لیے کھڑی تھی اور اس نے خضر اور اس کے سپاہیوں کو زنبیل میں بند کر لیا تھا۔ عمرو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گلاب پری کی جانب بڑھا۔ گلاب پری بولی، میں تمہیں زنبیل لٹانے کی خاطر تمہارے گھر کی جانب جا رہی تھی کہ محل کی بالکونی سے خضر کو دیکھا جو تمہارے بارے میں قتل کی بات کر رہا تھا۔ پھر میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا جو تمہارے بارے میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور تم خضر کے محل میں موجود ہو، چنانچہ میں تمہارے گھر جانے کی بجائے محل میں داخل ہو گئی اور یہاں آ کر جو کچھ دیکھا حیران رہ گئی۔ اس پر میں نے خضر اور اس کے سپاہیوں کو زنبیل میں قید کرنے پر دیر نہ کی۔ عمرو اب خضر تمہارا قیدی ہے، تمہارا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اسی نے تمہارے خلاف سازش کر کے تمہیں بصرہ سے باہر بھیجا اور اس کے بعد سعد کے ہاتھوں اغوا شدہ معصوم بچوں کو قتل کر کے تمہارے گھر میں ڈال دیا تاکہ لوگ تم سے متنفر اور تمہاری جان کے دشمن بن جائیں۔ خضر کو یقین تھا کہ تم اپنے سفر سے واپس نہیں لوٹو گے، کیونکہ جن ڈاکوں کی طرف اس نے تمہیں روانہ کیا تھا وہ تمہیں قیدی بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اگر تم واپس لوٹ بھی آئے تو یہاں کی حکومت تمہیں ختم کر دے گی۔ خضر اپنی سازش میں پوری طرح سے کامیاب تھا، مگر خدا کو ایسا منظور تھا، اسے تمہاری عزت عزیز تھی، اسی لیے عین وقت پر میں نے تمہاری مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اس پر عمرو نے گلاب پری کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے گلاب پری سے زنبیل لے کر متعدد بار خضر کو زنبیل سے نکالا اور اسے اس میں قید کیا۔ خضر اس انوکھی اذیت سے چلا کر بولا، عمرو مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ میں تمہیں لوگوں کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، کہیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تم نے خود بچوں کو اغوا کروایا تھا اور ان کو قتل بھی کیا تھا۔ پہلے تو خضر عمرو کی اس بات کو نہ مانا، لیکن عمرو نے جب اسے 2-3 بار زنبیل میں داخل کیا اور نکالا تو خضر نہ قابل برداشت تکلیف سے بلبلا اٹھا اور اس نے اقرار کر لیا وہ جو کچھ کہے گا وہی کرے گا۔ اس پر عمرو نے اسے بالکونی پر پہنچا دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، اے لوگو، خضر کی بات غور سے سنو، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بچوں کو قتل کرنے والا میں ہوں یا خضر۔ اس کے بعد اس نے خضر کو ڈھونکا دیتے ہوئے کہا، ساری بات سچ بتا دو ورنہ زنبیل والا عمل شروع کر دوں گا۔ اس پر خضر نے سہمے سہمے الفاظ میں لوگوں کے سامنے ساری حقیقت واضح کر دی۔ اس نے اپنے ہر جرم کا اقرار کیا۔ اس پر لوگ خضر کے خلاف ہو گئے۔ عمرو نے خضر کو لوگوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے چند منٹوں میں ہی خضر کی ہڈی پسلی توڑ دی اور اسے بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ خضر سے فارغ ہونے کے بعد عمرو نے قید سے شہزادی بلقیس کو رہائی دلائی، پھر گلاب پری کے مشورے سے بصرہ کے ایک جہاندیدہ اور بزرگ قسم کے انسان کو بصرہ کا بادشاہ مقرر کیا۔ لوگوں نے عمرو کے اس عمل سے سکھ کا سانس لیا۔